الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وتسليما كثيرا كثيرا أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ میرا آج کا موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا، زبان کی حفاظت کیجیے۔ یہ زبان جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں ذرا غور تو کرو کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرما دیا، اور بولنے کی ایسی مشین عطا فرما دی کہ جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کا ساتھ دیتی ہے اور چل رہی ہے، اور اس طرح چل رہی ہے کہ آدمی نے ادھر ذرا ارادہ کیا، ادھر اس نے کام شروع کر دیا۔ اب چونکہ اس مشین کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہیں کی، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، اس لیے اس نعمت کی قدر معلوم نہیں۔ جو نعمت بھی بیٹھے بٹھائے بے مانگے مل جاتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اب یہ زبان بھی بیٹھے بٹھائے مل گئی، مسلسل کام کر رہی ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں زبان سے بول پڑتے ہیں۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ زبان موجود ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ آدمی کوئی بات کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا، دل میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں مگر ان کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اس بات کا ذرا تصور کرو، خدا نہ کرے اس زبان نے کام کرنا بند کر دیا، اب تم بولنا چاہتی ہو لیکن نہیں بولا جاتا، اس وقت کیسی بے چارگی اور بے بسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زبان اور دماغ کے درمیان ایسا کنیکشن رکھا ہے، جیسے ہی دماغ نے یہ ارادہ کیا فلاں کلمہ زبان سے نکالا جائے، اسی لمحے زبان وہ کلمہ ادا کر دیتی ہے۔ اگر انسان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تم خود اس زبان کا استعمال کرو، تو اس کے لیے پہلے یہ علم سیکھنا پڑتا کہ زبان کی کس حرکت سے الف نکالے، زبان کو کہاں لے کر جا کر با نکالے، تو پھر انسان ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات رکھ لی کہ جو لفظ وہ زبان سے ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو بس ارادہ کرتے ہی فوراً وہ زبان سے لفظ نکل جاتا ہے۔ لیکن اب ذرا اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ تو سوچو، کیا تم خود یہ مشین خرید کر لے کر آئے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس نے تمہیں عطا کی ہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں بلکہ تمہارے پاس امانت ہے۔ جب ان کی دی ہوئی امانت ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ان کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جو دل میں آیا بک دیا، بلکہ جو بات اللہ تعالی کے احکام کے مطابق ہے وہ نکالو، اور جو بات اللہ کے احکام کے مطابق نہیں ہے وہ بات مت نکالو، نہ کرو۔ یہ سرکاری مشین ہے، اس کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس زبان کو صحیح استعمال کر لے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے ایک کلمہ بے پرواہی میں زبان سے نکال دیا، مگر وہ کلمہ اچھا تھا، تو اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ جانے اس کی کتنی درجات بلند فرما، اس کو کتنا بڑا ثواب ہوتا۔ جب ایک انسان کافر سے مسلمان ہوتا ہے، وہ اسی زبان کی بدولت ہوتا ہے۔ زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے وہ کافر تھا، مگر اس کے پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔
پہلے جہنمی تھا اب جنتی بن گیا، پہلے اللہ کا مبعوث تھا اب محبوب بن گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں شامل ہو گئی۔ یہ عظیم انقلاب اس ایک کلمے کی بدولت آیا جو اس نے زبان سے ادا کیا۔ تو اس لیے چاہیے زبان کو ذکر سے تر رکھو۔ ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ زبان سے کہہ لیا سبحان اللہ، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے ذریعے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ یہ کلمہ چھوٹا ہے لیکن اس کا ثواب اتنا عظیم ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں کہ ذرا سی دیر میں ادا ہوتے، لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے اور رحمان کو بہت محبوب ہے۔ تو بہرحال یہ مشین اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ اگر ذرا سا اس کا رخ بدل دو، صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو یہ تمہارے نامہ اعمال میں کتنا اضافہ کرتی ہے، اور تمہارے لیے جنت میں کس طرح گھر بناتی ہے، اور تمہیں کس طرح اللہ تعالی کی رضامندی عطا کراتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھو، پھر دیکھو کس طرح تمہارے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے۔ اگر اس زبان کے ذریعے سے تم نے کسی کو چھوٹی سی دین کی بات سکھا دی، مثلا ایک شخص غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا، تمہیں معلوم تھا کہ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، چنانچہ تم نے چپکے سے تنہائی میں نرمی کے ساتھ محبت اور شفقت سے اس کو سمجھا دیا کہ تمہاری نماز میں یہ غلطی تھی، اس طرح کر دیا کرو۔ آپ کی زبان کی ذرا سی حرکت سے اس کی اصلاح ہوگی، اس نے نماز ٹھیک پڑھنی شروع کر دی، اب ساری عمر جتنی نمازیں وہ ٹھیک طریقے سے پڑھے گا اس کا اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص ہے تکلیف میں مبتلا تھا، پریشانی میں مبتلا تھا، تم نے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس سے کوئی تسلی کی بات، کوئی تسلی کا کلمہ کہہ دیا، جس کے نتیجے میں اس کو کچھ دھاڑس بن گیا، اس کو کچھ تسلی حاصل ہو گئی، تو یہ کلمہ کہنا تمہارے لیے عظیم اجر و ثواب کھینچ لا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اگر ایک انسان اس زبان کو صحیح استعمال کرے تو یقین کیجئے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں، اس کے بے شمار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر اس زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہو، پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کی، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لیا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ جب یہ گناہ کے کام کیے تو اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلا گیا۔ استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہت سے لوگ زبان کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو، اس کو قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑو، اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرو۔ اس لیے فرمایا کہ زبان سے یا تو صحیح بات بولو ورنہ خاموش رہو، اس لیے کہ خاموشی اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آدمی غلط بات زبان سے نکالے۔ اسی وجہ سے کثرت کلام سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر انسان زیادہ بولے گا تو زبان قابو میں نہیں رہے گی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کرے گی، تو اس کے نتیجے میں انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت کے مطابق بولو، زیادہ نہ بولو۔ جیسے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا پہلے بات کو تولو پھر بولو، جب تول کر بات کرو گے تو پھر یہ زبان آپ کی قابو میں آ جائے گی۔ ویسے تو دیکھا جائے یوں تو سارا معاشرہ اس زبان کے گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر جن بیماریوں کے پا جانے کی نشاندہی فرمائی، ان میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے خواتین، میں نے اہل جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں تم کو پایا، یعنی جہنم میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ تو خواتین نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو، اس وجہ سے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو باتیں بیان فرمائی، ان دونوں کا تعلق زبان ہے، لعنت کی کثرت اور شوہر کی ناشکری۔ تو معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر جن بیماریوں کی تشخیص فرمائی اس میں زبان کے بے جا استعمال کو بیان کیا، اور یہ خواتین زبان کو غلط استعمال کرتی ہیں۔ مثلا کسی کو تانا دے دیا، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کھا دی، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے، ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ جتنا ہم بچیں گے، جتنا ہم اجتناب کریں گے تو ہماری زبان بھی محفوظ رہے گی، اور اس زبان کے ذریعے سے ہم کوئی ایسا کلمہ نہیں ادا کریں گے جس کے ذریعے سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں تاکہ ہم اپنے اگلے جہان کو صحیح سنوار سکیں، اپنے اگلے جہان کے لیے صحیح تیاری کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زبان کی حفاظت کرنے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام